اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن حکیم کی سورتوں کا جو آخری گروپ آخری 2 پاروں پر پھیلا ہوا ہے، اس کی مکیات میں سے 11 سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں جو 29ویں پارے میں ہیں، اور 12ویں سورت آج سورہ نبا ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلی 6 سورتیں ان میں تو 2 سب گروپس وجود میں آئے تھے کہ 2 سورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں اور ایک سورت منفرد مزاج کی۔ سورت الملک بہت جامع اور نہایت منفرد مزاج کی صورت ہے، لیکن سورت القلم اور سورت الحاقہ یہ آپس میں جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال رکھتی ہیں۔ اسی طرح سورت المعارج اور سورہ نوح یہ بھی ہر اعتبار سے ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن سورہ جن ایک بالکل منفرد مضمون پر بھی ہے اور منفرد مزاج کی حامل۔ البتہ سورہ مزمل سے اب جتنی صورتیں آگے چل رہی ہیں یہ سب جوڑوں کی شکل میں، ان میں سے 3 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورۃ الدہر 2 جوڑے ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ مرسلات اور آج سورہ نبا اس میں جمع کی جائے تو پھر یہ کہ یہ 4 جوڑے بن جائیں گے۔ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں یہ نسبت زوجیت جو ہے جوڑے ہونے کی نسبت بتمام و کمال موجود ہے۔ آج ذرا ایک بات اور دلچسپی کی حامل ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ان چیزوں کی معنوی اہمیت تو شاید زیادہ نہ ہو، لیکن قرآن حکیم سے ایک ذہنی اور مزاجی مناسبت پیدا کرنے میں یہ چیزیں یقیناً مفید ہیں۔ سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، اور پھر آگے جو آ رہا ہے جوڑا سورۃ النازعات اور سورہ عبس، ان 2 جوڑوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جوڑے کی پہلی صورت میں قسمیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ پھر سورہ دہر جو ہے وہ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی قسم کے براہ راست شروع ہو گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ نہ قسمیں، نہ حروف مقطعات، نہ کوئی تمہید، براہ راست گفتگو شروع۔ اگلے جوڑے میں پھر یہی بات ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا۔ پہلے قسمیں ہیں، لیکن یہ کہ سورۃ النبا یہ بھی بغیر کسی حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے، براہ راست عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہی آپ کو قدر مشترک جو ہے وہ اگلے جوڑے ملے گی، سورۃ النازعات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب یہ جو ہے قسموں پر مشتمل ہے آیات، لیکن اگلی سورت سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، بغیر کسی تمہید کے، بغیر حروف مقطعات کے، بغیر قسموں کے بات براہ راست شروع ہو رہی ہے۔ تو ان 3 جوڑوں میں یہ بات جو ہے قدر مشترک کے طور پر نوٹ کر لیجئے کہ تینوں کی پہلی جو صورتیں ہیں ان میں قسمیں ہیں، جبکہ ہر جوڑے کی جو دوسری صورت ہے اس کا آغاز بلا کسی تمہید، بغیر حروف مقطعات، بغیر قسموں کے ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 جوڑوں میں ایک اور قدر مشترک بھی ہے۔ اب اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے آہنگ سے، صوتی آہنگ، جس کو میں نے بارہا کہا ہے قرآن کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، داخلی اس کی ایک غنا کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک موسیقی ہے، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ملکوتی موسیقی ہے، ڈیوائن میوزک ہے۔ لیکن یہ کہ ان میں سورہ قیامہ میں اور سورہ مرسلات پہلی جو دونوں صورتیں ہیں، دونوں جوڑوں کی پہلی صورتیں، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوافی، جن کو فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے اشعار کے ساتھ مختص ہے، لیکن قرآن مجید بھی چونکہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگرچہ یہ شاعری نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ جسے آج کل کی زبان میں آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید ہی سے اخذ کیا گیا یہ اسلوب۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ اسلوب موجود نہیں تھا کہ ایک ردم تو ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ قوافی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ وزن اور بحر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وہ جو ٹیکنیکل ساری مباحث جو ہے، ساری بحثیں وہ آزاد نظم میں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں کچھ تھوڑی سی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشابہت جو ہے وہ بلینک ورس سے یا آزاد نظم کے ساتھ موجود ہے، بلکہ میں نے جو پہلی بات کہی تھی وہ زیادہ صحیح تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی اسلوب ہے کہ جو بعد میں اہل ادب نے مستعار لیا ہے ان آسمانی کتابوں سے، جس کو کہ کہا جاتا ہے آج بلینک ورس یا یہ کہ آزاد نظم۔
اس اعتبار سے قوافی تو ہوتے ہیں لیکن اس پر لفظ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا قوافی کا، بلکہ فواصل آیات، وہ الفاظ جن پر کہ آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور گویا کہ فصل قائم ہوتا ہے اگلی آیت سے۔ تو آپ دیکھتے ہیں سورہ قیامہ میں بھی اور سورہ مرسلات میں بھی چند آیتوں کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں یہ بہت نمایاں ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ اب یہاں پہ مہ کا جو ایک چلا آ رہا تھا اب وہ بدلے گا، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ اب اس کے بعد پھر وہ بدل جائیں گے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند آیتیں ایک قسم کے فواصل پر ختم ہوئی، اگلی آیتوں کا ایک گروپ آ گیا، اس میں قوافی کہیں یا فواصل کہیں بدل گئے۔ یہی سورہ مرسلات میں کیفیت تھی، اسی طریقے سے 4 5 آیتوں کے بعد جو ہے وہ فواصل بدل گئے۔ لیکن ان دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں، سورۃ الدہر میں بھی آپ دیکھیں گے شروع سے آخر تک ایک ہی قافیہ یا ایک ہی انداز میں آیتیں ختم ہوتی ہیں، اور بالکل وہی شان سورہ نبا کی ہے۔ ابھی آپ نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے، شروع سے لے کے آخر تک کہیں فواصل بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہی فواصل چلے گئے ہیں ابتدا سے، سوائے اس کے کہ تمہیدی آیت آپ کہیں گے جو 5 جو ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ اس کے بعد 35 آیات مسلسل جا رہی ہیں، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا الی آخر سورہ۔ یہی جو ہے انداز چلا جائے گا۔ تو ان دونوں جوڑوں میں یہ قدر مشترک نوٹ کر لیجئے کہ ہر جوڑے کا پہلا فرد، اس میں چند آیات کے بعد فواصل بدل جاتے ہیں، اور دونوں جوڑوں کا جو دوسرا فرد ہے ان کے اندر یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ایک ہی انداز چلا آ رہا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے تو سورہ مرسلات اور سورہ نبا میں کہ یہ جو نسبت زوجیت جسے ہم کہہ دیتے ہیں زیادہ لمبی عبارت سے بچنے کے لیے، تو اس کو پھر دوبارہ سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے۔ زوجین میں بہت سے اعتبارات سے مشابہت ہوتی ہے، بعض اعتبارات سے فرق ہوتا ہے۔ مشابہت بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ کسی پہلو سے فرق بھی ہوگا، اور وہ فرق ایسا ہوگا کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں۔ یہ ہے در حقیقت جو بھی کسی بھی زوجین کے جو 2 فرد ہوں گے ان کے مابین مشابہت۔ اب مرد ہے عورت ہے، دونوں انسان ہیں، کہ جتنے پہلو ان کے اندر مشابہت کے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے ایک فرق بھی ہے، اور وہی فرق ہے کہ جس پر قائم ہے اب آگے نسل کا چلنا اور تناسل اور یہ سارا معاملہ جو ہے اسی سے متعلق ہے۔ ایک فرد جو ہے زوجین میں سے ایک جو فرد ہے وہ اس مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو۔ یہی آپ کو نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو 2 صورتوں کے مابین نسبت زوجیت میں مشابہتیں بھی بہت ہونی چاہیے اور کچھ فرق ہونا چاہیے، اور فرق بھی ایسا ہو کہ جس سے کسی ایک مقصد کی تکمیل ہو رہی۔ تو میں نے مشابہتیں جب سورہ مرسلات کا ہم نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ گنوائی تھی، مثلا یہ کہ جو مشابہ آیات ہیں ذرا ان کو نوٹ کیجئے۔ مثلا سورہ مرسلات میں فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، آج ابھی ہم نے تلاوت میں تو سن لی ہے آیت، آگے درس میں بھی آ جائے گی، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جبکہ آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، رخنے پیدا ہو جائیں گے۔ اور سورہ نبا میں جبکہ آسمان جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، بات ایک ہی ہے، صرف یہ کہ الفاظ کا فرق ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ سورہ مرسلات میں، سورہ نبا میں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، نصفہ جس کو کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں، پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ریت بنا دیں گے، وہی بات یہاں کہی گئی وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے جیسے کہ ریتلے میدان ہوتے ہیں، چٹیل میدان ریت والے، جن میں کہ
ایک سراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی نظر آنے لگتا ہے درحالے کہ پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح الم نجعل الارض کفاتا، اب ذرا اس آیت کا تقابل کیجئے، الم نجعل الارض مہادا، معلوم ہوا کہ صرف ایک لفظ کا فرق ہے، باقی تقریباً وہی آیت ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا سمیٹ لینے والی؟ اور یہاں فرمایا کیا ہم نے زمین کو بنا نہیں دیا بچھونا فرش؟ اسی طریقے سے پہاڑوں کا ذکر، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، یہ سورہ مرسلات کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے زمین میں۔ اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں واسقیناکم ماء فراتا، ہم نے پلایا تمہیں پانی بڑا شیریں جو تسکین بخش ہے۔ یہاں فرمایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، مضمون ایک ہی ہے، مشابہت اس وقت گنوا رہا ہوں۔ اسی طرح فرمایا یوم الفصل، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ انہی صورتوں میں آیا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے اس سورہ مرسلات میں کہ یوم الفصل وما ادراک یوم الفصل ھذا یوم الفصل، اور اسی طریقے سے یہ لفظ آیا یوم الفصل سورہ نبا کے اندر ان یوم الفصل کان میقاتا۔ سورہ مرسلات میں فرمایا تھا وَإِذَا الرُّسُلُ عُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہاں فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا اجلت، جس کا ایک اجل معین تھا، جس کا وقت جو ہے طے تھا، اور اسی کو قیامت کے لیے فرمایا کان میقاتا، اس کا ایک وقت جو ہے وہ معین تھا اور معین ہے، اس معین وقت پر وہ آ کر رہیں گے۔ سورہ مرسلات میں ہم پڑھ چکے ہیں ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، وہ مضمون سورہ نبا میں آئے گا لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، فرشتے تک بولنے کی جرت نہیں کریں گے اور انہیں اختیار حاصل نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ مجرموں کی زبانیں تو گنگ ہوں گی۔ یہ اب مشابہت کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک اسلوب ہے جس کو کہا جاتا ہے استفہام تقریری، بظاہر سوال ہے لیکن اصل میں سوال نہیں ہوتا، کسی چیز کی تاکید کے لیے صرف اسلوب سوال کا اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ مرسلات میں 3 دفعہ آیا ہے الم نہلک الاولین، الم نخلقکم من ماء مہین، الم نجعل الارض کفاتا، اور بالکل یہی اسلوب ہے جس سے کہ سورہ نبا اب شروع ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ وہ مضمون بڑی تفصیل سے چلے گا الم نجعل الارض مہادا، تو جو نسبت و تناسب ہے 3 مرتبہ الم سے سوال شروع ہوا ہے سورہ مرسلات میں اور 1 مرتبہ سورہ نبا میں۔ 3 مرتبہ سورہ مرسلات میں یوم الفصل کی ترکیب آئی ہے اور 1 مرتبہ جو ہے وہ سورہ نبا میں آئی۔ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے ایک مناسبت قائم ہو رہی ہے ذہن کے اندر کہ واقعتاً ان میں بڑی گہری مشابہت ہے۔ البتہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے جلالی انداز، ایک ہے جمالی انداز۔ ایک ہے جس میں بشارت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس میں انذار کا پہلو غالب ہے۔ ویسے تو یہ تمام صورتیں جو آخری 2 گروپ ہیں یا جو آخری منزل ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے وہ آخری منزل، اور اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 2 گروپ بن گئے۔ یہ دونوں کے دونوں گروپ جو ہے اور یہ پورا جو حزب ہے یا پوری منزل، اس کا مرکزی مضمون انذار ہے۔ انذار تو سب میں یوں سمجھیے کہ رچا بسا ہوا ہے، لیکن اس انذار کے ساتھ بھی کہیں کہیں رنگ جو ہے اس میں فرق پیدا ہو جاتا، کہیں بہت گہرا انذار ہے، بڑے جلالی انداز میں ہے، اس میں گرفت کا انداز، زجر کا انداز، ملامت کا انداز، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بہت نمایاں ہے، لیکن یہ کہ کہیں اس کے اندر بشارت کا پہلو ذرا زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سورہ مرسلات کا انداز بڑا جلالی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی خلاقی، اپنی قدرت، پھر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جو کہ سورہ نبا میں بالکل نہیں ہے، اس طریقے سے ایک فرق قائم ہو رہا ہے۔ پھر سورہ مرسلات میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل جنت کا اگرچہ ذکر ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہے، جنت کی نعمتوں میں سے بھی صرف اکل و شرب کی جو نعمتیں ان کا تذکرہ ہے۔ سورہ نبا میں ہم اس کے برعکس دیکھیں گے کہ ذرا تفصیل آئی ہے اور صرف اکل و شرب کی چیزیں نہیں بلکہ انسان کی جو مرغوبات دوسری ہیں ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس اعتبار سے یہ انذار اور تبشیر کے پہلو سے ان دونوں کے اندر قدر فرق ہے۔ سورہ مرسلات کا انداز بہت گہرا ہے، انذار والا، اور اس میں زجر ہے، ڈانٹ ہے، ڈپٹ ہے، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، ملامت ہے، جبکہ سورہ نبا میں آپ دیکھیں گے کہ ربوبیت کے جو شواہد ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے، اپنے احسانات کا تذکرہ زیادہ ہے، جس سے ایک جذبہ شکر ابھرے انسان کے اندر، تشکر اور ایک محبت کا جذبہ پروردگار کے ساتھ ابھرے۔ وہ چیز وہاں بھی ہے لیکن یہاں زیادہ نمایاں ہے، میں صرف فرق بیان کر رہا ہوں، درجوں کا فرق ہے۔
اور جنت کا اور اہل جنت کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ مرسلات کی نسبت سے زیادہ ہے۔ تو یہ چند فرق ہیں کہ جو نسبت زوجیت کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک اور چیز ہے، یہ ذرا ویسے تو غیر اہم ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیزیں دلچسپی کی حامل ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہنوں میں انسان کے وہ برقرار رہتی ہیں، مستحضر رہتی ہیں۔ قرآن مجید کی بعض اور صورتوں میں بھی آپ کو یہ شے نظر آئے گی کہ بالکل جیسے کہ برابر کی صورتیں ہیں، مثلا سورہ جمعہ ہے اور سورہ منافقون ہے، دونوں دو رکوعوں پر مشتمل، دونوں کی 11 آیات، دونوں میں پہلا رکوع 8 آیات پر مشتمل، دونوں کا دوسرا رکوع 3 آیات پر مشتمل، بڑی گہری مشابہت۔ بلکہ سورہ نبا میں ایک لفظ آ رہا ہے اترابا، ہم سن، تو یہ ہم سن ہونے کا ایک انداز ہے کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں میں۔ اسی طریقے سے سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے دونوں کے 12 رکوع ہیں، اور صرف ایک آیت کا فرق ہے، 111 آیتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، 110 آیتیں سورہ کہف کی، وہ آپ کو نسبت یہاں بھی نظر آئے گی۔ 50 آیتیں ہیں سورہ مرسلات کی، 40 آیتیں ہیں سورہ نبا کی، لیکن دونوں کا دوسرا رکوع جو ہے، جو کہ متقین کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ تو دونوں کے جو دوسرے رکوع ہیں ان کا انداز بھی بالکل ایک جیسا ہے، اور دونوں رکوع جو ہے 10 آیات پر ٹھیک مساوی تعداد ہے دونوں رکوعوں کی، جو سورہ مرسلات کا دوسرا رکوع اور سورہ نبا کا دوسرا رکوع۔ بس اب اس تمہید کے ساتھ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ عما یتسالون، یہ عما ایک لفظ بن گیا ہے، اصل میں اس میں 2 الفاظ شامل ہیں، عن حرف جار ہے، ما حرف استفہام ہے، تو عن ما، لیکن یہ کہ ان کو جمع کیا گیا، نون اور میم چونکہ قریب المخرج ہیں، اس کو ادغام کہتے ہیں، 2 الفاظ مدغم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے میں، تو یہ اما میں سے بھی پھر الف جو ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اور اس کی بہت سی مثالیں، فیما انتم، فیما کی بجائے فیما، اس لیے کہ اور وہ زبان کے اوپر جو ہے ہلکا ہو گیا، اور اس کے اندر جو ہے ردم کی ایک کیفیت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اما یتسالون، کس چیز کے بارے میں یہ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، یا کس چیز کے بارے میں یہ بکثرت سوال کر رہے ہیں۔ یتسالون سوال سے بنا ہے، لیکن باب تفاعل ہے یہ، اور باب تفاعل کے خواص میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو مشارکت، جو باب مفاعلہ کا تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی اہم خاصہ ہے، لیکن باب تفاعل کے اندر بھی موجود ہے مشارکت، 2 افراد، 2 گروہ، 2 فریق مل کر کسی کام کو کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اس میں مبالغہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے دونوں معنی ہوں گے۔ اما یتسالون، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس کے لیے کہ بہترین ترجمہ اردو جو ترجمہ نگار ہے قرآن مجید کے، انہوں نے مترجمین لفظ استعمال کیا ہے، کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ چہمے گوئی تذکرہ ہو رہا ہے، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، آپس میں سوال بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی انہونی سی بات نظر آ رہی ہے، یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ہم نے کبھی سنی نہیں۔ ما سمعنا فی آبائنا الاولین، ما سمعنا بہا فی آبائنا الاولین، غالباً یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں تو ایسی باتیں نہیں سنی۔ تو چہمے گوئی کا اگر ترجمہ کریں گے تو یہ گویا مشارکت ہے کہ ایک دوسرے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور مبالغہ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے۔ اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، اس آیت کے بارے میں بھی 2 آراء ہیں، ایک تو یہ کہ یہ در حقیقت بدل ہے اسی کا، اور ایک یہ ہے کہ یہاں بھی حرف استفہام محذوف ہے۔ عن النبأ العظیم، کیا یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ ایک رائے ہے، اور خاصی قوی رائے ہے، اگرچہ یہ کہ اس پر تو پھر نحو کے اعتبار سے بڑی بحث کرنی پڑے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ گویا کہ اسی کا اما یتسالون کا جواب دیا جا رہا ہے عن النبأ العظیم۔ یہ ایک دوسرے سے جو سوال کر رہے ہیں، چہبے گوئیاں کر رہے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سوالوں کے تیر چلا رہے ہیں یا بوچھاڑ کر رہے ہیں، یہ اس بڑی خبر کے بارے میں۔ اب اس بڑی خبر کے بارے میں اکثر مفسرین کا تو اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے بعث بعد الموت، قیام قیامت، جزا و سزا، یعنی جس کو ہم ایک لفظ میں کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ لیکن یہ کہ مفسرین کی اور آراء بھی ہیں، قرآن مجید بھی اس سے مراد لیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے مراد لی گئی ہے، کہ یہ بھی بڑی انہونی سی بات تھی ان کے لیے کہ کسی پر آسمان سے
پیغام آ رہے ہیں، اور کائنات کا جو خالق و مالک ہے اس نے اسے اپنا نمائندہ بنایا ہے، اس کے پاس اس کے پیغامات، اس کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت کم رائے ہیں اس کی، اصل یہی ہے۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، چونکہ یہ آخری وہ صورتیں ہیں، انذار ہی ان کا مرکزی مضمون ہے، اہم ترین مضمون ہے، اور انذار کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی جو فکری اساسات ہیں وہ تین ہیں، تین میں اہم ترین توحید ہے، پھر یہ کہ معاد ہے، اور پھر رسالت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ترتیب زمانی کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی جو چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں طور پر بیان کی ہے وہ آخرت ہے، انذار، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو۔ اس لیے کہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو توحید کا مضمون اتنی تفصیل سے نہیں ملتا۔ جو چونکانے والی شے تھی، جو لوگوں کو بیدار کرنے والی چیز تھی، جس سے کہ لوگ ہوش میں آئیں، سوچیں، گفتگو شروع ہو جائے، چلیے چیمے گوئی ہو جائے، چرچا تو ہوگا اس سے، وہ یہی تھا قیامت آئے گی، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، محاسبے کے لیے کھڑے ہونا ہوگا پروردگار کی عدالت میں، پھر تمہیں اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ مجھے وہ خطبہ یاد آ رہا ہے جو میرا کتاب چاہے دعوت اللہ اس میں نقل کیا ہے، کہ وہ خطبہ بھی خود بتا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ تفصیل جو ہے وہ آخرت کے بارے میں۔ تم واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو۔ ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازماً اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو۔ ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کے عمل تم کر رہے ہو۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر تمہیں بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور یہ تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے ہمیشہ ہمیش۔ یہ ہے اصل میں سب سے بڑی وہ بات جس کے بارے میں حالی کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ صحیح تعبیر کرتا ہے، کہ جس سے کہ ایک چہمے گوئی پیدا ہوئی، چرچا ہوا، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ تو انہونی سی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا اس کے لیے وہ شعر جو ہے حالی کا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو وہ انذار، چونکانا، نیند کے باتوں کو بیدار کرنا، ہوشیار کرنا، در حقیقت اس میں اہم ترین شے جو ہے وہی ایمان بالآخرہ ہے۔ چنانچہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں توحید کا مضمون بھی آپ کو دبا ہوا ملے گا۔ جو مضمون نمایاں ہے وہ ہے آخرت، قیامت، جزا و سزا، جنت و دوزخ۔ بلکہ ان صورتوں میں تو آپ کو رسالت کا ذکر بھی بہت کم ملے گا، رسالت کا تذکرہ بھی بعد میں شروع ہوا ہے۔ وہ کنٹروورسل رسالت کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ جو اصل شے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں چیمے گوئی، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، جس کے بارے میں وہ مختلف آراء کے حامل ہیں۔ اور اختلاف جو ہے اس کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے، ایک اس کے معنی ہے اختلاف رائے، آپ کی کچھ رائے اور ہے، میری رائے کچھ اور ہے۔ ایک اختلاف ہوتا تضاد، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ غور نہیں کرتے۔ اگر قرآن جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، کسی انسان کی تصنیف ہوتی، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اب یہاں اختلاف جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ اختلاف رائے نہیں ہے بلکہ تضاد۔ تو در حقیقت آخرت کے بارے میں اختلاف بھی تھا اور تضاد بھی تھا۔ اور اس کے ضمن میں میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں اس وقت کے معاشرے میں بھی اور آج بھی اگر جائزہ لیں گے تو ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں کم سے کم 6 اوپینینز موجود ہیں۔ یہ مختلف شیڈز ہیں انکار آخرت کے۔ انکار آخرت صرف یہی نہیں ہے کہ صاف کہہ دیا جائے کہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، کوئی باس بعد الموت نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، یہ تو سری انکار ہے، چٹا انکار ہے، صاف انکار ہے۔ لیکن یہ کہ کچھ اور شکلیں بھی انکار آخرت کی ہیں، چونکہ یہاں فرمایا گیا الذی ہم فیہ مختلفون، اور قرآن مجید کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ریئیکشن نہیں تھا اس پر، بلکہ ان لوگوں کے مختلف ریئیکشنز تھے۔ مثلا ایک ایکسٹریم ریئیکشن تو یہ تھا ہیہات لما توعدون، انہونی بات ہے، انہونی بات ہے، ناممکن ہے، محال مطلق ہے، جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، اذا کنا عظاما نخرا، ہڈیاں بھی گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ تو یہ تو ہوا گویا کہ صاف انکار، کورا انکار، چٹا انکار، پوری نفی اور تردید۔
ایک یہ کہ ہاں کچھ معلوم تو ہوتا ہے کہ ہوگا، آخر ہمارے اندر ایک اخلاقی حص ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی جواب دہی ہونی چاہیے، لیکن ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کچھ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، اور یقین جب تک پیدا نہ ہو ظاہر بات ہے کہ انسان کا طرز عمل تو وہی رہے گا جو نہ ماننے والے کا ہے۔ آخرت کا یقین نہیں ہے تو آپ کا طرز عمل اور ایٹیٹیوڈ زندگی میں وہی رہے گا کہ جو انکار کرنے والے کا۔ اس سے آگے چلیے، ہاں آخرت تو ہے، جائیں گے اپنے رب کے پاس، لیکن وہاں ہمارے یہ دیوی دیوتا جو ہے یہ کس برس کی دوا ہیں؟ یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے شفاعیں ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، شفاعیں نہیں شفعاء، یہ ہمارے شفعاء ہیں کہ جو وہاں ہماری جو ہے شفاعت کریں گے، ہمیں چھڑوا لیں گے۔ اسی لیے تو ہم نے مورتیاں بنائی ہیں، اسی لیے ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ سارا تصور۔ اب یہ کہ ہمارے ہاں اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ مورتیاں نہیں ہیں، مورتیاں بھی بنتی تھی بزرگوں کے نام پر، بزرگوں ہی کے لیے تماثیل تھیں جو ان کے بڑے اولیاء اللہ ان کے قوموں میں گزرے تھے ان کے نام پر، یا یہ کہ عرب میں مورتیاں بنائی گئی تھی فرضی مورتیاں فرشتوں کے نام پر، لیکن یہ کہ آج ہمارے ہاں وہ اولیاء اللہ کی قبروں کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو اس وقت مورتیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ مورتیوں کو دھوتے تھے اور دھون پیتے تھے، یہاں قبریں دھوئی جا رہی ہیں اور وہ تبرک بنتا ہے۔ فرق تو اس کے کچھ نہیں، صرف یہ کہ اس کی ایک اس کی شکل اور حیت بدلی۔ اس سے آگے ایک اور بات تھی، ہاں ہے آخرت ہوگی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ہم تو فلاں کی اولاد ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے ہاں یہ سب سے زیادہ جہاں موجود تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ابراہیم کی اولاد ہیں ہم، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، آخر اللہ کے چہیتے ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب لوگ ہیں، تو ہم سے حساب کتاب نہیں ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ایک اور اس سے بھی زیادہ جہالت تھی کہ ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں شاید ہو جائے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، لیکن ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وجاہت دی ہے، ہمیں دولت دی ہے، عزت دی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اللہ کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تو جب اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے تو وہاں بھی اس کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی۔ اور جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں، ایک خاص کولوکیل لینگویج ہے یہ ہمارے اس خاص علاقے کی، کہ تم جیسے جوتیاں یہاں پٹخار رہے ہو ویسے ہی جوتیاں وہاں پٹخارو گے، اور ہمیں جو کچھ یہاں دیا ہے ہمارے رب نے، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر مجھے لوٹا دیا گیا، اگر لوٹا ہی دیا گیا، تب مجھے تو یہاں سے بھی بہتر ملے گا۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے تو ملے گا، اللہ کی نظر کرم ہے مجھ پر۔ ایک جگہ آیا وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف، جب تم کہہ رہے ہو تو مجھے خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سب سے سٹل انداز جو ہے، سب سے زیادہ سٹل، نہایت لطیف انداز انکار آخرت کا، وہ یہ ہے جی اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ کیا لوگوں کو جہنم میں ڈال کے اسے کیا لینا ہے، وہ تو صرف یہ کہ تھوڑا سا اس نے دھمکا دیا ہے تاکہ لوگ سیدھے ہو جائیں، سیدھے رہیں، لیکن یہ کہ وہ جہنم میں ڈالے گا نہیں، غفور ہے رحیم ہے۔ کیا تمہیں کس چیز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورہ انفطار، وہ در حقیقت اسی مرکزی مضمون پر ہے۔ تو یہ 6 شیڈز ہیں انکار آخرت کے، ایک کورا چٹا انکار، دوسرا یہ کہ انکار نہیں اقرار، لیکن وہ اصل میں اس کا نتیجہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انکار ہی ہے، عمل وہی ہوگا کہ جو خالص انکار کی شکل میں۔ تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں کوئی نہیں، یہ ساری ان کی باتیں، یہ سارا استبعاد، یہ سارا تعجب، یہ ساری ان کی منطق، یہ سارے ان کے جھوٹے من گھڑت قسم کے عقیدے اور خیالات اور نظریے، موہوم امیدیں، یہ کوئی کام نہیں دیں گی، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب انہیں معلوم ہو جائے، حقیقت منکشف ہو جائے گی اور دیر نہیں لگے گی، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی، اور وہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت تھی، وہ کوئی دھوس نہیں تھی۔ پھر یہ کہ جو میں نے کام شروع کیا تھا یہ دورہ ترجمہ قرآن کا تقریباً 15 سال پہلے، ایک ایسی بات کہ جو لوگوں کے لیے تقریباً ناقابل تصور تھی، کیسے ہو سکتا ہے 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے جاگنا؟ اب یہاں 8 بجے شروع کر کے اکثر و بیشتر 1:30 بجے ورنہ 1:15 بجے فارغ ہوتے، 5 ساڑھے 5 گھنٹے کا حساب رہا، اور یہ صرف یہاں نہیں ہے،
نہ معلوم کتنے شہروں میں کتنے مقامات پر ایک ایک شہر میں کئی کئی جگہ پر ہو، کہیں بالمشافہ ہو رہا ہے، کہیں ویڈیوز کے ذریعے سے ہو رہا ہے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اور قیام اللیل کا جو خاص مفہوم ہے وہ اصل میں اسی طریقے سے ادا ہوتا ہے، ورنہ 1 گھنٹے کی تراویح میں قیام اللیل کس طرح ہو گیا، اس کی حیثیت کس طرح معین۔ بہرحال یہ بات بھی اب چل نکلی ہے، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے یہ اثرات جو ہمارے ذریعے سے جو کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اب یہ کرنا پڑا کہ کچھ نہ کچھ بیان، گھنٹے کا بیان، کچھ نہ کچھ بات پہلے ہو بعد میں ہو، یہ بات اب یعنی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اب اس کو ضروری سمجھنے لگے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگرچہ میرے بہت سے دوسرے شاگرد ایسے تیار ہو چکے ہیں کہ جو میرے اپنے بچوں سے بھی بہتر طریقے پر اس کام کو کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، صلاحیتیں ہیں، اپنی اپنی ہیں، مزاج ہیں، اپنے اپنے ہیں۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دو انسان ایک جیسے نہیں بنائے، یہ دو انسان ایک جیسے کیا، دو انسانوں کے انگوٹھے کی نشان ایک جیسے نہیں بنائے، مونوٹنی ہے ہی نہیں، رنگا رنگی ہے، بو قلبونی ہے، مزاجوں کا اختلاف ہے، صلاحیتوں کا فرق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو میرے اور دوسرے شاگرد ہیں وہ بھی اس کام کو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، سال ہر سال ہو گئے انہیں بھی کرتے ہوئے۔ خود میرے اپنے دوسرے بیٹے حافظ عاکف سعید نے غالباً 2 مرتبہ یہاں ترجمہ مکمل کیا ہے، لیکن مجھے شدید خواہش تھی کہ عزیزم عارف بھی اس کام کی ہمت کریں۔ ان کی کمر میں چونکہ ایک وہ پیدائشی کوئی ایسی کمزوری ہے اس کے نچلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی میں کہ جس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ شاید وہ نہ کر پائیں، اور اسی لیے وہ ہمت بھی نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ میں نے تقریباً حکم دیا ہے تو انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اور یہ اللہ کا فضل۔ آپ نے دیکھا کہ تکلیف ہوئی ہے تو کل ہوئی ہے آ کر، یعنی یہ کہ وہ اصل کام اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گیا۔ بہرحال اس میں میرے لیے 2 اعتبارات سے خوشی کا پہلو ہے۔ ایک تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں۔ اب یہ میراث کا معاملہ بھی ہے کہ ایک میراث ہوتی ہے دولت کی، زمینداری کی، جائیداد کی، پیسے کی، بزنس کی۔ ایک میراث وہ ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے انبیاء کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہمیں نہ کوئی ورثہ ملتا ہے نہ ہمارا کوئی ورثہ آگے چلتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی آج بات ہے دنیا میں گزارے کے لیے، حضور نے بھی اپنے لیے فدق کا باغ رکھا ہوا تھا گھر کے اخراجات وغیرہ کے لیے، لیکن اسی پر فیصلہ بعد میں ہوا کہ ورثے کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آدھا اسے کلیم نہیں کر سکتی، لیکن یہ تو جو کچھ حضور نے فرمایا ما ترکناہ صدقہ۔ تو وراثت کون سی تھی جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو وراثت معنوی ہے، اس مشن کی ہے، اس علم کی ہے، اس دین کی ہے۔ یہ وراثت ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، میرے دوسرے رفقا، دوسرے میرے شاگرد میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہیں صلاحیتوں کے اندر، لیکن قرآن مجید ہی ہمیں یہ تاثر بھی دیتا ہے، بلکہ تعلیم دیتا ہے کہ مشن میں جو لوگ ساتھی ہوں، جو لوگ بھی دست و بازو بنے، مددگار بنے، برابر کے ہیں تو وہ گویا کہ آوان و انصار ہیں، چھوٹے ہیں تو وہ گویا کہ مانوی اولاد ہیں، وہ اپنی جگہ، ان میں سے ہر ایک کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ۔ دین کے اندر ظاہر بات ہے کہ رحمی رشتوں کا بھی لحاظ ہے اور ان میں سے بعض سے قریب تر ہیں، تو جہاں تک دینی محبت، دینی اخوت، دینی تعلق، دینی رشتہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اپنی جگہ ایک مقام ہے اس کا۔ اس پہلو سے میں نے آج یہ باتیں چند کلمے آپ سے کہے ہیں کہ میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اب اگرچہ میں اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں کہ خود اس کام کو نہیں کر پا، پچھلے سال تک تو میں نے کیا ہے، انگریزی میں 15 پاروں کا پچھلے سال میں ترجمہ، دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرا آیا تھا۔ اس مرتبہ گیا تھا امریکہ اسی لیے کہ وہاں بقیہ 15 پاروں کا بھی ریکارڈ ہو جائے، اس کی ویڈیوز آڈیوز تیار ہو چکے ہیں، لیکن وہ صحت نے اجازت نہیں دی، مجھے آنا پڑا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ منظر دکھانا چاہتا تھا، ورنہ یہ کہ اگر عزیزم عارف رشید نے یہ کام کیا بھی ہوتا میرے حکم سے تو میں تو اس منظر کو نہ دیکھ سکتا کہ میرا یہ مشن جو ہے وہ میرا بیٹا آگے لے کر چل رہا ہے۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو دورہ ترجمہ قرآن ہے اس میں کوئی لفظی ترجمہ یا پھر تفسیر کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ترجمانی ہے کہ اصل میسج سامنے، اصل پکار کیا ہے، اصل دعوت کیا ہے۔
باقی تو یہ ہے کہ تیزی میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ کا الٹ پھیر بھی ہو جاتا ہے، زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، ترجمہ بعض اوقات جو ہے وہ ترجمہ نہیں رہتا، ترجمانی بن جاتی ہے مراد کے اعتبار سے، تو بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ترجمے کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بات صحیح نہیں ہوتی۔ یہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی رہی ہیں اور ظاہر بات ہے کہ سب سے ہی ہوں گی، اور وقت چونکہ ہوتا ہے بہت محدود، آدمی کو خود بھی محسوس ہو جائے تو اس کو دہرا کر اس کی تصحیح کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بہرحال جو اصل مقصد ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے وہ سامنے، ایک دفعہ جب انسان گزرتا ہے، میں نے اپنے کتابچے میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق قول نقل کیا ہے کسی عارف، اور یہ امام غزالی نے نقل کیا ہے احیاء علوم الدین، کہ قرآن کا ایک ختم تو وہ ہے کہ جو میں ہر ہفتے کر لیتا ہوں، ایک ختم وہ ہے جو ماہانہ کرتا ہوں، ایک ختم وہ ہے جو سالانہ کرتا ہوں، اور ایک ختم وہ ہے کہ جب سے میں غور کر رہا ہوں ابھی تک میں اسے ختم نہیں کر سکتا۔ تدبر قرآن کا حق تو پوری زندگی میں ادا نہیں ہوتا، وہ تو آدمی ساری زندگی اس میں، ختم قرآن اس کے لیے نہیں آئے گا، کبھی مرحلہ نہیں آئے گا کہ اب میں نے قرآن ختم کر لی۔ تدبر قرآن فیتھم لیس، باٹم لیس، بے کنار، کوئی کنارے ہے ہی نہیں، تو ختم کیسے ہوگا؟ البتہ یہ جو ایک ریپڈ ریڈنگ ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، تدبر کرنا، ایک ہی آیت کے اوپر کئی دن ہو گئے ہیں اور انسان اس کے اندر جو ہے سرگرداں ہے اور اس کے بارے میں مختلف جو سوالات ذہن میں آ رہے ہیں سوچ بچار کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ، اس کی اپنی افادیت، لیکن ایک ریپڈ ریڈنگ قرآن کی جو ہے اس کی اپنی بڑی تاثیر ہے، اور اصل میں اسی سے تذکیر متعلق ہے، یاد دہانی، فطرت کے اندر، انسانی فطرت میں جو مثبت حقائق ہیں وہ اجاگر ہو کر آتے ہیں انسان کے شعور کی سطح پر، اور یہی اصل میں مطلوب ہے، تذکر اسی کو کہتے ہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید افلا یتذکرون، یہ تذکر ہی یہی ہے کہ اپنے اندر جو مخفی حقیقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، تمہاری اپنی فطرت میں جو گواہیاں مضمر ہیں، ودیعت شدہ ہیں، وہ اس قرآن کی تذکیر کے ذریعے سے اس اپنے وہ جہاں وہ یوں سمجھیے کہ آپ کی یادداشت کی گہرائیوں میں دفن ہو گئی تھی، وہ ابھر کر آتی ہیں اور شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا جو اللہ کا فضل و کرم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے۔ اب آج کے لیے میں نے جو پروگرام رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور شاید بڑا ہی خلاف معمول پایا ہو اس بات کو کہ قرآن مجید کا امید افزا پیغام، حالانکہ میرے اپنے بیانات میں بھی مجھے اندازہ ہے کہ تبشیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، انذار کا پہلو ہوتا ہے، ڈرانے کا پہلو ہوتا ہے، چونکانے کا پہلو ہوتا ہے، بیدار کرنے کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے خالی نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، لیکن اس نسخہ کیمیا کی بات کیا تھی؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری کھلانی۔ تو قرآن مجید میں ہم عملاً ترتیب دیکھتے ہیں کہ انذار پہلے ہے، تبشیر بعد میں، چنانچہ پہلی وحییں جو آئی ہیں حضور پر ان میں ایک جگہ پر صرف انذار کا لفظ ہے، تبشیر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، مدہوش ہیں، اخلاق کی پستیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گم شدہ ہیں، اب تبشیر بشارت کس کو دیں؟ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنم منزل ہی نہیں، بشارت کا کوئی حقدار ہو تو بشارت دی جائے۔ اگرچہ اصولی طور پر انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ آتا ہے کہ ان کا مشن کیا ہے تو اکثر آپ مبشرین کا لفظ پہلے میں، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وہاں تبشیر مقدم ہے اور انذار اس کے بعد آتا۔ تو خاص بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم نوع انسانی کے لیے کہ جو غلط راستے پر ہیں، غافل ہیں، جنہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، نہ خدا کی ذات کا کوئی خیال ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر ہے، ان کے لیے تو انذار ہی انذار ہے۔ لیکن جو کسی درجے میں بھی ایمان سے بہرہ مند، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذہنی قلبی رشتہ ہے، آخرت کی کچھ دھیان ہے، کچھ فکر ہے، کچھ سوچتے ہیں کہ ہاں جانا ہے اپنے رب کے حضور کو جواب دہی کرنی ہے، ان کے لیے بشارت کا پہلو مقدم ہے۔ اس کی ایک بڑی ہی خوبصورت مثال سورہ ہجر میں ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ یہاں دونوں چیزیں ہیں، لیکن پہلے وہ جو تبشیر ہے، اے نبی میرے بندوں کو، میرے عبادی وہ کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو خبردار کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں، لیکن ساتھ ہی وہ جو انذار ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رہے
کہ میرا عذاب بھی پھر بہت دردناک عذاب. یہ دونوں چیزیں تو ایک وقت سامنے رہنی چاہیے. اسی کے حوالے سے اس مرتبہ کو جب میں تراویح میں یہ پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، سمجھیے عزیزم عاقب سعید کی زبانی، تو مجھے خیال آیا تھا ان آیات کا کہ میں آج آپ کے سامنے ہدیتاً یہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی پیش کروں جو میں نے ابھی آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے. قل لعبادی، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دی. ادھر نوٹ کیجئے گا، مجھے آج اصل میں تو ایک ہی بات آپ کو سمجھا، بس بلے شاہ والی بات کہ ایک کو الف تیرے درکار، وہ الف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو باقی سارے مسئلے خود بخود کہ آٹومیٹک جو ہے اس کی ایک سلسلہ ہوگا کہ چلتا جائے. اور وہی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اکثر و بیشتر اچھے جذبات رکھنے والے دیندار نیک لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھ. وہ مسئلہ آج میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آیات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ تو صرف یہ کہ ترجمہ ہوگا اس کا، اور اس کے حوالے سے ذرا چند اہم نکات جو ہیں ان کو ذہن نشین کرنا ہے اس کی تمہید کے طور پر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم اٹھائے، زیادتی، گناہ میں ملوث رہے، معصیت میں ملوث رہے، حرام خوری میں ملوث رہے، غفلت کی زندگی گزاری ہے، طرح طرح سے اللہ کے احکام کو توڑا ہے. یہ زندگی جو گزاری ہے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا کیا بگاڑا؟ اصل تو تم نے اپنی عاقبت برباد کی ہے، سارا بوجھ تو تم اپنے اوپر لے رہے. لیکن یہ کہ اگر کچھ ایمان ہے تو پھر یہ کہ قل یا عبادی الذین آمنوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہاں جو تبشیر کا انداز ہے میرے نزدیک شاید قرآن مجید میں سب سے گاڑھا مقام ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت. لفظی ترجمہ ہوگا بغیر کسی اگر مگر کے، اگر ہم اضافے کے، جیسے کہ عبارت ہے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. اور چونکہ یہ فعل مضارع ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ بہت ہی رجا اور امید اس کی ایک کیفیت پیدا کرنے والے الفاظ. یعنی کیا کہ اگر فرض کیجئے کوئی شخص ہے کہ اس کی 80 برس عمر ہو اور ساری عمر خراب زندگی جو ہے صحیح رخ پر بسر نہیں، وہ بھی مایوس نہ ہو. ما لم یغرغر، جب تک موت کے آثار نہیں آ جاتے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. توبہ شرط ہے. یہاں چونکہ تبشیر کے رنگ کو زیادہ نمایاں کرنا ہے لہذا اس شرط کی حیثیت سے بیان نہیں کیا. لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، وہ تو پھر یہ کہ دوسرے مقامات کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو اس میں وہ اگر وگر لگے گا لازم، ورنہ ایک ہی آیت کو اگر لے لیا جائے تو پھر تو یہ کہ بہت سے مسائل بڑے پیچیدہ ہو جائیں گے. ہمیں دیکھنا ہے توبہ شرط ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے دوسرے مقامات سے. دو چیزیں اللہ ہرگز معاف نہیں، کفر اور شرک. اگر اسی کیفیت میں زندگی گزر گئی ہے تو وہ معاف. لیکن یہاں دیکھیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہاں کوئی اگر مگر نہیں. کفر اور شرک 2 مرتبہ سورہ نساء میں آ چکا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ ہے البتہ یہ کہ باقی چیزیں جو ہیں گناہ کے درجے میں کہ کفر سے انسان بچ گیا، شرک سے بچ گیا. اب یہ کہ کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غفلت میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی ہے، کہیں پاؤں پھسل گیا ہے، یہ باتیں جو ہیں ان کو 2 درجوں میں رکھیے. ایک تو جن کو ہم کہتے ہیں کہ صغائر ہیں، چھوٹے گناہ. وہ چھوٹے گناہ خود بخود دھلتے رہتے. یہ جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جڑ جاتا ہے، دھل جاتا ہے. آنکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ کا گناہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے. یہ ہے صحیح ہے. اور بھی آدمی جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہو. لیکن یہ گناہ کون سے ہیں؟ صغائر، چھوٹے، جن میں انسان غیر شعوری طور پر کچھ حرکتیں کر بیٹھتا ہے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن میں وہ حدود کو پھلانگ جاتا ہے. یہ جو صغائر ہیں یہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں. نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے حدیث من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ اس میں بھی کبائر شامل نہیں ہے. یہ ساری جو بھی فضیلتیں ہیں وہ صغائر کے لیے. اگر آپ توبہ نہیں کرتے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اگرچہ اللہ کا اختیار ہے معاف کر دے. ڈکلیئر اس نے یہی کیا ہے کہ کفر اور شرک جو ہے اس کو میں معاف نہیں. باقی یہ کہ اس کی امید دلائی ہے. یہ امید بھی رجا کے لیے کہ مایوسی نہ ہو، کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے. آدمی کی اگر ہمت ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہتا کہ وہ اصلاح کر سکے. عادتیں پختہ ہو چکی ہیں، سالہ سال بیت چکے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے ایک رخ پر، ایک ڈھنگ پر. اب وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں، یہاں فرمائے نہیں، اللہ معاف کرے گا، تم بسم اللہ کرو.
تم رخ درست کر لو. چنانچہ اب آگے دیکھیے کیا آیا. انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہاں بھی چونکہ تبشیر کے رنگ کو نمایاں کرنا اسے شرط کے طور پہ نہیں لائے. پہلی آیت جو ہے غیر مشروط ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا؟ اگر اللہ کی یہ غفاری، اللہ کی یہ رحمت اور اس کی رحیمیت اور رحمانیت تمہارے سامنے آئی ہے تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اور ڈھیٹ ہو جاؤ، یہ جاؤ گناہ، یہ نتیجہ نکلا نہیں. پرواہ کیا ہے؟ جب سبھی معاف کر دے گا تو پھر ضرورت کیا ہے کچھ کرنے کی؟ پھر کاہے کو بچنا ہے؟ یہ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اس تبشیر کا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، رخ سیدھا. دیکھیے تابا یتوبو، آبا یعوبو یہ آتے ہیں پلٹنے کے لیے. کسی غلطی کی طرف، کسی غلط رخ پر تھے، سیدھے کر لو، سیدھے ہو جانا. انابت میں وہ پہلو بھی نہیں ہے. انابت مطلقاً جو کسی کی طرف رخ کرنے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ سورہ انعام میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. گویا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. جب تک یغرغر نہیں ہو رہا، جب تک کہ وہ نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، جب تک زندگی کی امید ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن رخ سیدھا کرنا لازم ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو. آج کر لو. 80 برس گزر گئے، ہم سب صاف کر دیں گے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اب تو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آدم کے اور پھر تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہیں، پھر کوئی چھٹکارا نہیں. اب دیکھیے اب انذار کا رنگ، یہاں جو پہلے تبشیر کا رنگ ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کر آیا ہے. اب وہ انذار کا رنگ آگے بڑھتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہوگی. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو سب سے عمدہ شے کی اس میں سے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اس کا ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ قرآن تو احسن الحدیث ہے، اسی صورت میں الفاظ آئے ہیں، یہ خود احسن ہے، مکمل احسن ہے. لیکن نہیں، یہ بات صحیح نہیں. قرآن بھی جو آپ کو بتاتا ہے اس میں درجات ہیں. جیسے حدیث ہے، اس حدیث میں 3 درجے معین کیے گئے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی بدی کو، منکر کو، غلط کام کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. یہ سب سے اونچا رتبہ ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح کہ خدا کے بندے یہ کام غلط ہے، چھوڑ دو، مت کرو. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں، یا تو استطاعت نہیں یا ہمت نہیں، ورنہ تو یہ کہ ہمت ہے تو آدمی جو ہے جان پر کھیل جائے گا، بات صحیح کہے گا، چاہے اس کی زندگی چلی جائے، کوئی بات نہیں. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. لیکن ایک دوسری بات ہے، ایک دوسرا پہلو بھی چونکہ ہے، اجتماعی جد و جہد میں، انقلابی جد و جہد میں جب تک کافی جمعیت نہ فراہم ہو جائے، اگر آپ بالید نہیں انل ملک شروع کر دیں گے، پری میچورلی، تو وہ گویا کہ آپ کی پوری طاقت تباہ ہو جائے. اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ہمت کم ہے، بلکہ ابھی وہ اجتماعی طاقت اتنی کم ہے. انفرادی ہمت اپنی جگہ موجود ہے. صحابہ جو ہیں وہ جانے دینے کے لیے اس وقت بھی تیار تھے. کیا مکے میں جو ایمان لائے تھے السابقون الاولون، کیا ان کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ 10 آدمی جا کر ایک ہی رات میں سارے کے سارے بت کعبے کے اندر اور باہر جو رکھے تھے توڑ نہیں سکتے تھے؟ چاہے ان کا قیمہ بعد میں کر دیا جاتا، یہی ہوتا اور کیا ہوتا. ہمت ان میں تھی لیکن نہیں، مصلحت نہیں تھی. اجتماعی نظام کو بدلنے کے لیے پہلے قوت فراہم کرو. چنانچہ حضور 13 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم میں نماز پڑھتے رہے، جس میں پیچھے بت، آگے بت، دائیں بت، بائیں بت، یہاں تک کہ سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے گئے ہیں تو اسی کعبے کا طواف کیا ہے جس میں بت رکھے ہوئے. البتہ جب وہ طاقت فراہم کی، اس 18-19 برس میں جو طاقت حاصل کی ہے، اس طاقت کے ساتھ جب گئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ ایک ایک بت کو گرایا اور پاش پاش کر دیا. تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن درجات تو ہو گئے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے، دل میں شدید نفرت بدی. تو گویا کہ یہ بھی ایک درجہ ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دراب دانے کے برابر بھی نہیں. اسی طرح 3 مراتب جو ہے حدیث جبرائیل، جسے ام السنہ کہا گیا ہے،
اور اس سمنا کے بارے میں خاص طور پر حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اذ لم تسألوا، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا. اور یہ ہے واقعہ ہو رہا ہے حضور کی حیات دنیاوی کے آخری طور پر. تو وہ کون سا دین سکھانے آئے تھے حضرت جبرائیل؟ وہ دین یہ تھا کہ اس دین میں 3 لیولز ہیں. ایک مجرد اسلام بھی ہے، ایک اسلام سے اوپر ایمان ہے، ایمان سے اوپر احسان ہے، تو درجے ہیں. تو یہاں فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. ہمت کرو، کب تک پر کیوں راضی ہو کر بیٹھ جاؤ؟ دنیا میں تمہاری جد و جہد ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، زیادہ سے زیادہ بڑا مکان بنائیں، زیادہ سے زیادہ نئے ماڈل کی کار لا کے گھر پر کھڑا کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ سب کچھ دوڑ لگا رہے ہو تو دین میں کیوں کانے ہو کر بیٹھ جاتے ہو؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک ٹوٹ پڑے اور تمہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ آ رہا ہے، وہ بغیر وارننگ دیے آتا ہے. اب 3 یہاں آ رہے ہیں کہ اب جو حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں ذرا وہ سوچیں ہم ان 3 میں سے کس کیٹیگری میں فال کریں. خدا نہ خواستہ اگر کر رہے ہوں تو اس وقت جاگنے کی. پہلی کیٹیگری یہ ہے غافلین کی، ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. مبادا کہ کوئی کہے اس دن جب کہ وہ عذاب سامنے آ جائے، چاہے وہ قیامت کا دن ہو، چاہے وہ پھر جہنم سامنے آ گئی ہو، چاہے موت سر پر آ گئی ہو، جو بھی شکل ہے، مبادا تم میں سے کوئی یہ کہے ہائے افسوس، ہائے حسرت، میں نے جو کوتاہی کی اللہ کی جناب، علی ما فرطت فی جنب اللہ. اور اس سے بھی زیادہ نفسیاتی بات ہے، بڑی پیاری بات. آپ کو اس کے نقشے نظر آ جائیں گے. اگر آپ میں خود وہ جھلک نہ ہو تو آپ آس پاس دیکھ لیں گے کہ ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جو سنجیدگی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری کر لیتے، ہنسی کھیل مذاق اسی میں، تاکہ یہ کہ کوئی سنجیدہ بات جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت پیش نہ. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق کرنے والوں ہی میں رہا، میں نے سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا، میں نے توجہ ہی نہیں کی، میں نے سوچا ہی نہیں. یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، میں تو اسے ہنسی کھیلی سمجھتا رہا، ہنسی مذاق سمجھتا رہا، میں نے توجہ ہی نہیں کی. یہ ہنسی مذاق کا عدم توجہ کا معاملہ کچھ اور کا ہے. عدم توجہ ایک حضرت حمزہ کی بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہنسی مذاق کی نہیں تھی، وہ صرف یہ تھی کہ انہیں بس دلچسپی تھی سیر سے، شکار سے. کئی دن صحرا میں ہیں، شکار کر رہے ہیں، شکار کر لیا وہی بھون کے کھا لیا، پھر اس کے بعد آگے کئی دن ہفتے رہے جنگل میں. ان کی زندگی اس روٹین کی بن گئی تھی. تو این اپنے گھر میں اپنا سگا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں 6 برس ہو گئے دعوت دیتے ہوئے، اور حمزہ کے کان پہ جوئی نہیں دی گئی. حالانکہ نیک ہیں اور بھلے آدمی ہیں، حضور سے سخت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، اور وہی جذباتی محبت تھی جس کے نتیجے میں ایمان لائے. کہ ایک روز سن 6 نبوی میں جب واپس آئے ہیں تو جو کنیز تھی اس نے دروازے ہی پر کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑا برا سلوک کیا آپ کے بھتیجے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں داخل ہوئے وہیں سے پڑھ کے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے پرے میں، جا کر اسے ڈانٹا اور اپنی کمان دے کر ماری سر پر، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے. اور کہا اچھا اگر یہی بات کر لو میں ایمان لاتا ہوں، آؤ. یہ گویا کہ ایمان کا لاوا اندر تو تھا لیکن وہ عدم توجہ ہی کی وجہ سے پھٹ نہیں رہا تھا. تو اس وقت جذباتی طور پر ایک تحریک ایسی ہوئی ہے کہ اس وقت ایمان کا اعلان کر دیا. پھر آخر دم تک جس طرح اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے وقف کیا وہ سب کو معلوم ہے. تو یہ جو 2 الفاظ یہاں آ رہے ہیں کہ بے توجہی میں یا اس سے آگے بڑھ کر ہنسی مذاق، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سیریسلی کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور نہیں کیا. یا مصروفیات زندگی ایسی ہیں جو سوچنے نہیں دیتی. اپنے اپنے پروفیشنز ہیں، اپنے اپنے لوگوں نے دندے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنے اپنے مشکلات ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، وہ گم ہے. اس سے آگے کی کچھ سوچ کبھی آتی نہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی بات ہنسی مذاق میں اڑا دیتا ہے. ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. ایک اور کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے، ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی، جن کا یہاں نقشہ کھینچا گیا کہ وہ کہیں گے جی اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت پہ ہو جاتے. وہ جو اقبال نے کہا ہے ابلیس کے بارے میں
کہ دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اپنی مجبوری کا نام دے رہا ہے. کہ اللہ ہدایت دیتا تو ہو جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں آیا ہے. کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ کیا ہم سے کہتے ہو کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ؟ اگر اللہ کی مشیت ہوتی کہ ان کو کھانا کھلائے تو کیا خود نہیں کھلا سکتا؟ اس کا مطلب وہ چاہتا ہی نہیں کہ کھلایا جائے ان کو. تو ہم جو ہے اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں عمل کریں؟ اب یہ حجت بازی اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بھی لوگ ہوتے ہیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ یہ کہے کاش کہ مجھے ایک دفعہ لوٹنا نصیب ہو جائے، اگر واپس دنیا میں جانا نصیب، یہ موت ٹل جائے، میں بالکل محسنین میں سے ہو جاؤں. محسن میں نے 3 درجے بیان کیے تھے ابھی: مسلم، مومن، محسن. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا. کہاں اسلام اور کہاں ایمان، میں ہو جاؤں گا. لیکن وہ لوٹنا تو نہیں، اس کا تو کوئی امکان نہیں، اس کی تو کوئی صورت نہیں. وہاں جا کر لوٹنا تو کیا ہے، جب وہ موت آ کے کھڑی ہوگی سرہانے پر تب بھی اسے مؤخر ہونے کا. لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ ہرگز نہیں. تو یہ گویا کہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں: یاس اور حسرت اور مایوسی. ان چیزوں کے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص اگر اپنے بارے میں غور کرے. اب آخری بات ان آیات میں یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دیکھیے ایک مثبت پہلو ہے جس کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس پورے مہینے میں رات کے 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگا. کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے اللہ. کتنے لوگ ہیں کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے انہوں نے اس کی توفیق نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے نہیں چنا. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے. کتنے وہ لوگ ہیں خوش نصیب ہیں، کتنا فضل ہوا ہے. سب چیز گھر بار چھوڑ کر یہاں مسجد کی چٹائیوں پر لیٹے ہوئے ہیں. 10 دن جو ہے اعتکاف میں لگا رہے ہیں، 9 دن لگا رہے ہیں. لیکن اب اسی کا دوسرا رخ بھی ہے. اگر وہ یہ سب کچھ کر کے وہیں کے وہیں رہ جائیں جہاں پہلے تھے تو ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ یہ سوچیں. یہ میں اس آیت کے آخری آیت کے حوالے سے بات کہہ رہا ہوں. بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں تمہارے پاس میری آیات پہنچ گئی نہیں. فکذبت بہا واستکبرت، تو نے اس کی تکذیب کی. تکذیب 2 طرح کی ہوتی ہے. تکذیب قولی، جو شخص کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی. تکذیب قولی ہو گئی. ایک تکذیب عملی ہے، ماننا اسے کہ اللہ کا کلام ہے پھر اس کے حکم پر عمل نہ کرنا. یہ دوہرا جرم ہو گیا. تکذیب قولی جنہوں نے کی ہے، تقریر جو کر دی ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، اس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اس کے اسباب تو جائیں گے، اس کے والدین نے تربیت کیسی کی، اس کے ماحول نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کیسے ملی، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو محاسبہ کرنا ہے آخرت میں ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا. انفرادی محاسبہ اسی لیے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. اور اللہ کا کوئی بہت ہی جوائنٹ کمپیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا 1 سیکنڈ میں حساب نکال کے دکھا دے گا کہ اس کو یہ کچھ دیا گیا تھا، یہ مواقع ملے تھے، یہ اس نے کیا ہے. تو جو گیون تھا اس کے پس منظر میں اسس کیا جائے گا کہ اس نے کیا. لیکن جو مانے کہ اللہ کا کلام ہے، جو مہینے بھر تک رات کو 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاگے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اسے یقین ہے نا یہ اللہ کا کلام ہے، ورنہ کیوں جاگ رہا؟ نیند کسے پیاری نہیں؟ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. نیند تو سب کو پیاری ہے، جاگ رہے ہیں. اور پھر اگر وہی تو یہ گویا کہ سب سے زیادہ کٹھن ہوگا. اس لیے میں نے کہا تھا وہ جو بھی تبشیر تھی ایک آیت کے اندر وہ بھی بڑی مطلق، بڑی واضح، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو انذار کا رنگ گہرے سے گہرا ہونا شروع ہوا ہے. بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. تم نے ہماری آیات کی تکذیب کی